آپ سے شروع کرتے ہیں شلبی صاحب، یہ بتائیں کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ تو وشواس گھاٹ نہیں ہو گیا جو انڈین فلموں میں کہتے ہیں؟ پرویز الہی صاحب نے جو کل زبان استعمال کی ہے، اور ایک بڑا انٹرسٹنگ تھا ان کے اسی انٹرویو میں، انہوں نے تعریفیں بھی کی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ جی مریم کی دور تک دیکھ سکتی ہیں، میاں صاحب زبردست ہیں، اور رگڑا ہے انہوں نے شہباز شریف صاحب کو اور دیٹ برانچ آف دا فیملی کو. یہ اتنا زیادہ اتنا ریاکشن جنرل باجوہ کے اوپر، اور ایک یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر عمران خان صاحب کو جس جنرل نے بڑا سپورٹ کیا، اوپر لائے، سارا کوئی بلڈ اپ کیا جیسے پرویز الہی صاحب کہہ رہے تھے، اور بعد میں اتر گیا تو رگڑ دیا خان صاحب نے، تو پھر نئی قیادت کیوں اعتبار کرے گی خان صاحب کو؟ کہے گا کہ آج ہم پاور میں، اب ہمیں سلام کریں گے، کل کو ہم ہٹ جائیں گے تو خان صاحب ہمیں بھی رگڑ دیں گے. تو ٹرسٹ فیکٹر تو اور بڑھ نہیں گیا، مس ٹرسٹ فیکٹر؟ دیکھیں، جہاں تک کہ ہماری پارٹنرشپ کا یا ہماری کولیشن کا تعلق ہے چودھری صاحب کے ساتھ ہماری پارٹی کا، تو وہ فراز صاحب کا ایک شعر ہے کہ اپنے اپنے بے وفاؤں نے ہمیں یکجا کیا، ورنہ تو میری نہ تھی اور میں تیرا نہ تھا. بات یہ ہے کہ سیاست میں آپ کو ایسے پارٹنرز بھی ملتے ہیں جن کے ساتھ ضروری نہیں کہ آپ کی ایک نظریاتی ہم آہنگی بھی ہو، اور جو ملک کی لیے بہتری کے لیے جو آپ سوچ رہے ہیں تو اس میں بھی مطابقت ہو. جہاں تک کہ خان صاحب کی پھر اکٹھے ہوئے کیوں تھے اگر ملک کی سوچ کی مطابقت نہیں ہے، اگر نظریاتی ہم آہنگی نہیں ہے؟ مجھے پتہ خالی پاور کے لیے اکٹھے ہو گئے تھے. مجھے پتا تھا کہ یہ شعر آپ کے اوپر سے گزر جائے گا. نہیں مجھے کیوں جڑے؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے اپنے بے وفاؤں نے ہمیں یکجا کیا، ٹھیک ہے نا، ورنہ تو میری نہ تھی اور میں تیرا نہ تھا. مقصد یہ ہے کہ جی دیکھیں، فار دا لیسر ایول سو ٹو سے. دیکھیں، جو اپنا چودھری صاحب نے کل باتیں کی ہیں، پہلی بات تو یہ کہ میں اس میٹنگ میں بالکل موجود تھا، اور چودھری صاحب نے ظاہر ہے کہ اس کا کوئی ذکر نہیں کیا تھا کہ کیا کہنا ہے اور کیا نہیں کہنا. اور ظاہر ہے کہ خان صاحب تو اپنی خود ایک انہوں نے تو یہ کہا نہیں، انہوں نے تو کہا اپنے انٹرویو میں کہ میرے سے پہلے بات ہوئی، میں نے ان کو کہا آپ نے نہیں کہنا، تو بلکہ مجھے خان صاحب نے کہا کہ بہت لوگوں کے مجھے سفارشیں بھی آئیں تو میں کہوں گی سفارشیں مان لیں. یہ کوئی بات نہیں ہوئی. دیکھیں، اس نوعیت کی بات نہیں ہوئی کیونکہ میں بالکل وہاں پہ موجود تھا. دیکھیں، یہ اس بیانڈ دیٹ بات یہ ہے کہ جہاں تک کہ ان کا باجوہ صاحب کو ڈیفینڈ کرنے کا تعلق ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ان کے اپنے تجربات ہوں گے، اچھے ہوئے ہوں گے، جس کی وجہ سے وہ یہ بات کر رہے ہیں. آپ کے ہی بڑے اچھے ہیں. نہیں، ہم تو اس بنیاد خان صاحب ایک دو چینل خاص طور پہ پورے خان صاحب کی سٹیٹمنٹ چلاتے ہیں، تو وہ 6 بیان انہوں نے چن کے نکالے. وہ تو ایک پرپز ہے نا، جس طرح دیکھیں جب آپ ایجنڈا سیٹنگ کرتے ہیں تو وہ پھر ایک الگ چیز ہے. لیکن خان صاحب نے کی تو ہے نا. دیکھیں، آپ اگر آؤٹ آف کانٹیکسٹ اس وقت کی کچھ وہ ہوتی ہیں، آپ اچھے ہوتے ہیں اور سڈنلی آپ جو ہے تو برے ہو جاتے ہیں، یا آپ میں وہ ہوتا ہے، یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. پاور میں ہوتے ہیں تو اچھے ہوتے ہیں، ہٹ جائیں تو برے ہوتے ہیں. نہیں، یہی کانٹیکسٹ ہے. دیکھیں 7-8 مہینے کے تجربات جو ہمارے ہوئے ہیں، تو خان صاحب اس کی بنیاد پہ بات کر رہے تھے. تو ہمیں تو پرویز الہی نے کسی کے کہنے پہ کہا ہے اب یہ؟ نہیں، مجھے نہیں پتا بیکاز ان کی ایک خاص طرح کی پالیٹکس رہی ہے ہمیشہ. جس طرح انہوں نے خود بھی کہا ہے کہ وہ زیادہ اسٹیبلشمنٹ سے ان کی جو سیاست ہے وہ اس کا تعلق رہا ہے. اور جہاں تک ہماری سیاست کا تعلق ہے، بھائی دیکھیں، یہ کہنا کہ ہمیں کسی نے عزت ہمیں کدھر کہاں سے پہنچایا ہے، دیکھیں ہم تو یہ سمجھتے ہیں، ہمارا یہ ایمان ہے، اور خاص طور پہ عمران خان کے سلسلے میں، کہ عزت اللہ تعالیٰ دیتا ہے، ذلت بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور وہ اس کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا. خان صاحب جب 18 سال کی عمر کے بعد انہوں نے جو عروج دیکھا اپنے زندگی میں، وہ چاہے انہوں نے پھر کیسا نہیں، اس پہ آتے ہیں. یہ اہم باتیں ہیں نا کہ کسی کے مرہون منت نہیں ہے. خان صاحب جو آج ہیں جدھر پہ کھڑے ہوئے ہیں، وہ پیورلی ان کی جو پوزیشنز انہوں نے لی ہیں لائف میں، جو ایک ان کا طرز 2018 میں کوئی مدد نہیں ان کو ملی تھی، کوئی کچھ نہیں ہوا تھا. دیکھیں، ہم تو سمجھتے ہیں، میں یہ ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ساتھ ہماری کم از کم 20 سے 25 سیٹیں جو ہیں وہ نون کو دے دی گئیں. زبیر صاحب یہ بتائیں، میری اطلاع یہ ہے کہ ایک اور بھی گیم چل رہی ہے وہاں پہ، اور وہ یہ ہے کہ آپ لوگ ایک فیس سیونگ بھی بنا رہے ہیں پرویز الہی صاحب کے لیے، اور آپ لوگ بالکل تیار ہیں ان کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے. اگر وہ اس طرف آ جائیں تو آپ لوگ ایکسیپٹ کر رہے ہیں. اور گیم یہ چل رہی ہے کہ چودھری صاحب، چودھری شجاعت دوبارہ انڈسپیوٹڈ پارٹی سربراہ بنے، اور یہ بھی ان کو مانے پبلکلی، اور پھر یہ بال ان کی کورٹ میں ڈال دی جائے اور ان کو کہا جائے کہ جی آپ فیصلہ کریں گے پی ایم ایل کیو کدھر جائے گی. تو پھر پرویز الہی صاحب پہ سے بھی ہٹ جائے گا ملبہ،
اور چودھری شجاعت پہ سارا بوجھ ڈال دیا جائے گا اور آپ لوگ تیار ہیں. یہ مجھے بتائیں کہ کیا آپ لوگ تیار ہیں پرویز الہی صاحب کے ساتھ چلنے پہ؟ بیکاز اگر وہ کہتے ہیں ان کی تو وہی شرط ہوگی کہ میں کنٹینیو کروں گا, تو کین یو ورک ود ہم؟ جی اچھا, میں نے جنرل باجوہ کے حوالے سے بات کرنی ہے, اور عمران خان کے حوالے سے. ایک تو کیونکہ دیٹ از فنڈامنٹل, اور پاکستان کی ہسٹری کو کریکٹ کرنا بھی ضروری ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جنرل باجوہ کو کوئی جب ایکسٹینشن کا وقت آیا تھا ان کا 2019 میں, تو عمران خان صاحب نے انٹرویو میں کہا کہ میں نے تو شروع میں ہی پہلے سے ہی محسوس کیا کہ یہ ایسے جنرل ہیں جن کو میں ایکسٹینشن دوں گا آگے جا کے. پھر اس کے بعد انہوں نے ایکسٹینشن جب دی تو انہوں نے ایک اپنے وزیر کو, لا منسٹر کو قربان کیا کہ وہ وزارت چھوڑ دیں اور جنرل باجوہ کا کیس جا کے سپریم کورٹ میں لڑیں, اور پھر اس کے بعد جب وہ جیت کے تو اس کے بعد عہدہ دے دیا. یعنی کہ کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ کنسسٹنٹلی ہی واز ناٹ جسٹ پریزنگ ہم, بٹ میرا نہیں خیال ہے کہ کسی اور پرائم منسٹر نے کسی آرمی چیف کو اتنا کنسسٹنٹلی تعریفیں کی ہوں. پھر اس کے بعد انہوں نے خود بتایا, یہ وہ باتیں نہیں ہیں جو بیہائنڈ دا سین ہیں, خود انہوں نے کہا کہ جب مجھے پتا چلا کہ جی یہ دوسرے لوگ جو ہیں شہباز شریف یا نواز شریف وغیرہ یا پی ڈی ایم ان کو آفر کر رہے ہیں ایکسٹینشن کی ابھی مارچ میں, تو ہم نے کہا کہ ہم آپ کو بھی دینے کے لیے تیار ہیں. ملک دشمن کہا ہے عمران خان نے جنرل باجوہ کو, ملک دشمن کو انہوں نے کہا کہ ہم نے کہا ہم آپ کو آفر دے دیتے ہیں ایکسٹینشن کی. پھر آج سے چند مہینے پہلے انہوں نے کہا جب تک الیکشنز نہیں ہوتے تو جنرل باجوہ شوڈ کنٹینیو. اور ایک سب سے فیسینیٹنگ بات یہ ہے کہ خود موصوف عمران خان بتا رہے ہیں کہ ہمیں اتنی ضرورت پڑتی تھی کہ ووٹ بھی لینے ہوتے تھے تو ہم ایجنسیز کے پاس جاتے تھے. On the one hand, General Faiz Hamid, according to Imran Khan and PTI, was a great general. Okay? But General Bajwa was a bad general. تو جنرل باجوہ کس کے تھرو آپریٹ کرتے تھے ان کے خلاف یا ان کے ساتھ؟ مطلب کس کے تھرو؟ جنرل فیض اور جنرل باجوہ اتنے ایک دوسرے کے اگینسٹ تھے اکارڈنگ ٹو پی ٹی آئیز نیریٹو کہ وہ پھر کیسے یہ سارا کچھ ہو رہا تھا. یہ تو سامنے تو کچھ اور نظر آتا تھا اور ہنستے کھیلتے نظر آتے تھے, بیانات بھی آتے تھے, کنسسٹنسی بھی تھی اس بیانات میں. صرف مسئلہ لیٹس بی آنسٹ اباؤٹ اٹ, اور ان کو ماننا چاہیے. اور ابھی میرا خیال ہے انہوں نے بائی دا وے شبلی صاحب نے تو کہہ بھی دیا 7-8 مہینے کا. سو مسئلہ جو 72 مہینے تھے ان کے جنرل باجوہ کے, اس میں سے 63-64 منتھس کا کوئی ایشو نہیں تھا, بلکہ ہی وانٹڈ ہم, ہی ڈیسپریٹلی وانٹڈ ہم. وین ہی fell out in the sense کہ when army decided کہ سی ڈی کھینچ لیں کہ ہم ان کو اس طرح سے سپورٹ نہیں کریں گے, that became a problem. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم اور باپ پارٹی کے حوالے سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو تو پتہ ہے سب کو کہ کیا کرتے تھے, تو 2018 میں بھی تو وہی ہوا ہوگا جو 2022 میں اگر باپ پارٹی نے اور ایم کیو ایم نے جنرل باجوہ کے کہنے سے اپنی ایلیجنس چینج کیا ہے, تو 2018 میں کس کے کہنے سے کی تھی؟ I think there's a serious gap. اور پھر آج اگر آرمی ہائی کمانڈ کی آپ نے ایگزامپل دی ہے, پاکستان کے عوام عمران خان کو کیسے ٹرسٹ کریں گے؟ ڈو وی ٹرسٹ ہز ورڈ ٹوڈے؟ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ الیکشن کرا لو. 4 سال تک عوام کی اگر بات کر رہے ہو نا تو پھر اس میں ہے کہ الیکشن کراؤ, یہ نہیں کہ ادھر تبصروں میں اپنی آرگومنٹس دیں اور اس طرح کی باتیں کرو. کیوں کریں؟ وہ تو خود دے رہے ہیں نا. نہیں, الیکشن کی وجہ سے کیوں بھاگتے ہو بھائی؟ اگر عوام کا ذکر کر رہے ہو تو پھر الیکشن سے کیوں بھاگتے ہو؟ ہم تو یہی کہہ رہے ہیں, ہم تو کچھ اور نہیں کہہ رہے کہ ان کو ہٹا کے ہمیں لے آؤ. عوام کو یہ کہیں گے, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شخص جو ہے فری اینڈ فیئر الیکشنز ہونے چاہیے ملک میں. یار ایک سیکنڈ, آپ چاہتے ہیں نا, ہم نہیں چاہتے ہیں. ہمارا بھی رائٹ ہے, ہم حکومت میں ہیں, آپ کا رائٹ ہے. تو پی ڈی ایم نہیں ڈیمانڈ کر رہا تھا. وہ ملک کا بیڑا غرق کر دیا, اکانومی کو کہاں لے آئے ہو تم لوگ بھائی؟ اچھا لیٹس ناٹ کیوں, یہ فیکٹ ہے. دس از دا موسٹ امپورٹنٹ. دونوں کا رائٹ ہے نا, آپ کا رائٹ ہے ڈیمانڈ کرنا, ان کا رائٹ ہے نہ کرنا. وہ پی ڈی ایم بھی تو ڈیمانڈ کر رہی تھی نا الیکشن, آپ نے کروا دیا تھا. کھڈے میں جائے اور ہم کہیں کہ نہیں جی ہم نے مجھے ایک بات بتائیں پھر میں نے پھر جی آپ بات ختم کر لیں, پھر میں نے بریک لینا ہے. بریک کے بعد ابھی سینسٹیو بات میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ان سے میں نے پوچھنا یہ تھا کہ کیا جنرل فیض حمید اچھے جنرل تھے اور پاکستان کے لیے کام کر رہے تھے, اور جنرل باجوہ جو تھے وہ ملک دشمن تھے اکارڈنگ ٹو عمران خان؟ یہ کنٹرڈکشن مجھے نہیں